سر بعض اوقات ایک خیال آتا ہے یا کچھ سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے خاص طرح کے خیالات آنے لگ پڑتے ہیں، منفی خیالات ہوتے ہیں، سٹریس کے خیالات ہوتے ہیں، اور انسانی ذہن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ چیو کرتا ہے، جیسے جگالی بھیڑ بکری کرتی ہے، کاؤ کرتی ہے، اس طرح یہ چگالی کرنے لگ پڑتا ہے، یعنی خیال کو تادیر جی کسی ایک خیال سے جو ذہن میں چل رہا ہے اور نیند خراب کر رہا ہے، اطمینان، دل کا اطمینان خراب کر رہا ہے، اس کو ٹیکل کرنے کا نفسیاتی طریقہ اور روحانی طریقہ بتا دیجیے۔ نفسیاتی طریقہ تو آپ کو جگہ جگہ لکھا مل جائے گا اور افیکٹو بھی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ماہرین جو نفسیات کے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چیز آپ کو بادر کرنے لگے آپ اس کا ورسٹ کیس سیناریو دیکھ لیجئے۔ فرض کر لیجئے کہ میں بائسیکل پر کہیں سڑک پر جا رہا ہوں، کسی صاحب کی غلطی سے میری بائسیکل اس کی ٹکر ہوئی، اس سے اس کا فرنٹ فورک ٹوٹ گیا۔ اب وہ مجھے چیز بادر کی جا رہی ہے کہ میرا کیا قصور تھا کہ میری بائسیکل ٹوٹ گئی، اب اس کو ریپیئر کروانا پڑے گا۔ تو اس کا ورسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ شکر ہے خدا کا صرف چمٹا ٹوٹنے پر ہی بات ٹل گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ گاڑی مجھے کو چل جاتی۔ تو جب ہم ورسٹ کیس سیناریو کو سوچتے ہیں تو ہمیں سکون آ جاتا ہے، ہم اس فرسٹریشن سے نکل جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا تو یہ ہے کہ جب بھی جو چیز ہمیں بادر کرے ہم اس کا ورسٹ کیس سیناریو سوچ لیں۔ روحانیت میں انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا، چھوٹے نقصان پہ بات ٹل گئی۔ یہ وہی ورسٹ کیس سیناریو والی بات ہے۔ آپ یورپ میں بچوں کی جس طرح سے پرورش ہوتی ہے، ان کی جیسے تربیت کرتے ہیں، بہت کیئرنگ ہے بچوں کے لیے، اس میں شک نہیں ہے، ہم سے زیادہ کیئرنگ ہے، لیکن کچھ چیزوں پر آپ کو ان کے رویے بڑے عجیب لگیں گے، کم از کم ہمیں تو لگتے ہیں۔ 2 سال کا بچہ ہے، ماں انگلی پکڑ کے نہیں چل رہی اس کو، ساتھ ساتھ یا تو اس میں پرائم میں ہے یا پھر وہ چل رہا ہے، وہ گر گیا، وہ گرا ہوا رو رہا ہے، ماں دور کھڑی کہہ رہی ہے گیٹ اپ گیٹ اپ گیٹ اپ، اٹھانے نہیں آئے گی۔ شروع میں دیکھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ کیا ظالمانہ طریقہ ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو اٹھا لیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے پیچھے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اس بچے کو اس سے خود لڑنا آنا چاہیے، گرا ہے تو میں گرا ہوں، میں ہی اٹھوں گا، اور یہ گرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے بلکہ روٹین ہے۔ تو زندگی پریکٹیکل لائف میں آگے چل کے بھی میں گرتا رہوں گا، اٹھتا رہوں گا۔ تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب اس طرح کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں اگر یورپ میں آپ جا کے لمبا عرصہ رہ رہے ہیں تو وقتاً فوقتاً ایسے واقعات آپ کو ملتے رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ گرینری کے بہت شوقین ہیں۔ گھروں کے باہر گھنے درخت مل جائیں گے، جنگل، چھوٹا سا جنگل نما چیز مل جائے گی۔ تو بچہ گیا وہاں، گم ہو گیا، رات اس نے کسی درخت کے تنے کے ساتھ گزار دی یا درخت کے اوپر بیٹھ کے گزار دی، صبح پولیس نے ریکور کر لیا اسے۔ تو اس سے جب وہ پوچھتے ہیں اخبار والے کہ ہاؤ واز یور نائٹ، جواب کیا آتا ہے چھوٹے سے بچے کا، 6-8 سال کا، اٹ کوڈ ہیو بین ورسٹ۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے تو میں تو اسے ڈراماٹائز کر دوں گا، ایک کہانی سناؤں گا، صاحب یوں ہوا، ایسے میں ڈرا، ایسی آوازیں مجھے آئیں، مجھے یہ لگا کوئی چڑیل آ گئی، جن آ گئی، ایک کہانی سناؤں گا۔ لیکن وہاں ایک جواب آتا ہے کہ اٹ کوڈ ہیو بین ورسٹ۔ یہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک انداز ہے، ان کی نفسیات میں ایک چیز آ گئی۔ یہ اکثر آپ کے ساتھ گفتگو میں ایک عرض کیا کرتا ہوں سب سے، ناکامی کو کامیابی کا زینہ سمجھیے۔ انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ناکام نہ ہو۔ ناکامی آتی ہے آپ کا کامیاب کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہمارے یہاں اردو ادب میں
بڑے خوبصورت جملے بھی مل جائیں گے، جیسے رات جتنی ڈارک ہوگی اس کے بعد آنے والا اجالا اتنا ہی اجلا ہوگا. یہ انسان کو مصیبتوں سے لڑنے کا ایک حوصلہ دیتا ہے جو آپ فرما رہے تھے. تو نفسیاتی طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ جتنی بڑی ناکامی آئی ہے اس کے بعد ملنے والی کامیابی اس سے زیادہ بڑی ہوگی. یہ جو مشکل میں پھنسا ہوں اس کے بعد راحت آئے گی، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی. یہ انسان کو جینے کا حوصلہ دیے رکھتی ہے چیز. انسان فرسٹریٹ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا.